بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کرم ہے، کروڑ احسان ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچ اور فکر کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، کہ فرمایا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے 10 رحمتیں ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کا یہ خاص عمل ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عن قریب حج کا دن ہے اور حج کا مہینہ ہے، اور ہم نے الحمدللہ تعالی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور جو مسلمان اس وقت حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یا ہونا ہے یا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا بآسانی وہ اپنا حج ادا کریں اور خیرت سے اپنے فیملی میں واپس آئیں۔ تو ماہ ذوالقعدۃ الحرام کی اپنی برکتیں ہیں، اپنی بہاریں ہیں۔ اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ بڑی معنی رکھتی ہیں، اور عموماً ان تاریخوں میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ 13، 14 اور 15 کے روزے وہ رکھتے ہیں زیادہ تر جو عاملین ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ دوست احباب جو عامل ہیں وہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مختلف وظائف ہیں، کچھ مختلف عمل ہیں، اوراق ہیں، اس کو پڑھنے سے اس کی برکت بھی حاصل کر لیں اور اپنی زندگی میں سکون بھی حاصل کر لیں۔ اور پھر فرمایا گیا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے وہ دلوں اور دل کو سکون ہے، راحت ہے، کامیابی ہے اور روح کی غذا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تم مانگتے ہو میں جانتا ہوں، اللہ حکم دے رہا ہے، اور جو تم میری راہ میں دیتے ہو مجھے معلوم ہے۔ قرآن مجید کی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید ہدایت ہے، برکت ہے، کامیابی ہے، شفا ہے۔ اور ایک بات کہ جب انسان کے اوپر کسی وجہ سے مشکل آتی ہے یا وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، یقیناً اس کی اپنی خطائیں ہوتی ہیں، اپنی ہی کیے ہوئے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو بے روزگار افراد ہیں، بس یہ 5 بار یہ عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے 100% یہ آزمودہ عمل ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ بے روزگاری سے مثال یہ الفاظ نکالا گیا ہے، یہ لفظ نکالا گیا ہے قرآن مجید میں۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیں 30 کے 30 پارے ہیں، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کہیں پہ اگر یہ ذکر ہوا ہے کہ بے روزگاری کا، دیکھیں اللہ عز و جل کی ذات نے رزق کا وعدہ کیا ہے، واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق سے مراد روٹی اناج کھانا۔ قرآن مجید کی پارہ نمبر 27 میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اس کے اندر ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب غور کریں، ڈیپلی اس کے بارے میں سوچیں، ترجمہ و تفسیر پڑھیں، آپ کو کیا وضاحت ملتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں نہ بھیجی ہو۔ اور پھر آپ یہ ایک بات دیکھ لیں کہ فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں 1 درہم ہو، 1 دینار ہو، 1 کھجور ہو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے اس کو 10 عطا کرتا ہے۔ اب بات ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی نیت کے اوپر ہے سارا معاملہ۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو بے روزگاری کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں عن قریب لحد میں اتار دیا جائے گا، یعنی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہم دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس نیند کی طرف جا رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ حکم ربی ہے، حکم اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا سچ ہے، اور دنیا میں کامیابی اللہ عز و جل کی ذات بھی اسے عطا کرتا ہے جو ہمیشہ خوش رہتا ہے، جو ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے، جو ہمیشہ جو کچھ بھی مل جائے اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور خوش لحانی کے ساتھ کھاتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب کھانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا، یا اللہ میں راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اس لیے مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہوا کریں۔ ہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہیں، جس طرح کوئی بھی عمل کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اس کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میری بہنوں، کہ جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ اس میں خوب کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے 5 بار ایک اسم ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر رزق بھی عطا فرمائے گا، اور اس رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس اسم کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس اسم کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسم سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رضا کے لیے میں اسم آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسم ہے یا باسطو، انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی، یعنی بڑھے گا، اور سورہ اخلاص سے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب یا باسطو کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملا کر پڑھ لیجئے گا۔ اب جتنا بھی آپ کی ہمت ہے، کوشش ہے، جتنے بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے عمل سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر جو شخص کہتا ہے میری نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، بعد نماز فجر اس کو انشاءاللہ 10 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی۔ سورہ اخلاص کو اور یا باسطو کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یا باسطو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور غیب سے تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں، بھلائیاں، عزتیں عطا فرمائے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اس کو شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔